الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظیم اور بلند بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد آپ سب کی آمین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک دعا کی اہمیت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی. حسب قول و حسب وعدہ آج اسی موضوع کا کچھ بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو فہم قرآن فہم حدیث عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. چیز کے کوئی بھی چیز ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا مثبت پہلو ہوتا ہے اور دوسرا غیر مثبت پہلو ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں ایسا ہی ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتا ہوں. یوں ہی دعا کا معاملہ ہے. دعا کے کچھ مثبت پہلو ہیں کچھ غیر مثبت پہلو ہیں. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو میں نے آبزرو کیا ہے دیکھا ہے دین کی اصطلاحات کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت زیادہ اختلاف ہے. بہت زیادہ اضطراب پریشانی دین کے نہ صحیح فہم کی وجہ سے ہے. دعا کا لفظ بہت ہی زیادہ مختصر لفظ ہے مگر اس کے اندر ڈیٹیل بہت زیادہ ہے تفصیل بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے. دعا قبول نہ کرنے کی بہت زیادہ وجوہات ہیں. پہلی وجہ اللہ کی حکمت ہے. رب کی مرضی ہے وہ کسی حکمت کی وجہ سے دعا نہیں قبول کرتے اور اس حکمت کا تعلق اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی موجود رہا ہے. جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے شغف رکھتے ہیں
اور تعلق حب رکھتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں عرض کر کے موضوع کو بیان کرتا ہوں، وہ سمجھ جائیں گے کہ رب جب کسی کی دعا نہیں قبول فرماتا تو اس میں سب سے پہلا حکمت کا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے مولا میری اولاد کو ہلاک نہ کرنا، جس وقت عذاب آئے، جب پانی کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ تفاسیر میں لکھا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح آپ کی اولاد کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ دعا تو قبول نہ ہوئی نا، بیٹا تو آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک بہت ہی زیادہ احتیاط، ادب اور احترام کا بہت ہی زیادہ باریک، بالکل باریک پہلو تھا۔ ایک طرف رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کی اولاد کو ہلاک نہیں کریں گے، اور دوسری طرف ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے اس کو ہلاک کر بھی دیا گیا۔ اب دیکھیں پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیسے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، اعتراض نہیں کیا کہ اے میرے مولا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو تو نے ایسا کیا کیوں نہیں ہے۔ یہ بے باکانہ انداز انبیاء، اولیاء اور نیک لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ جو فرمایا تھا ہم آپ کی اولاد کو ہلاک نہیں کریں گے، اس کا ایک وسیع مفہوم تھا، اور جس کا ایک خاص جز اس وقت اللہ کے نبی کے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما دیا ٹھیک ہے ہلاک نہیں کریں گے۔ اب وہ حکمت سمجھیں کیا ہے، جیسے ہی عذاب آیا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اب پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کتنے ادب سے کرتے ہیں، قرآن پاک پارہ نمبر 12 کی آیت ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، توجہ سے بات سنیں بس، بے شک اے میرے مولا تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے تو وعدہ فرمایا تھا تیری اولاد کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، بے شک تیرے وعدے سب سچے ہیں۔ کتنا مثبت انداز ہے اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا، کتنا خوبصورت اور باادب طریقہ ہے، شکوہ نہیں ہے، چونکہ جناب نوح جانتے تھے میرے سمجھنے کے اندر کوئی مسئلہ موجود ہے مگر رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اب اللہ نے اس کی حکمت کو واضح فرما دیا۔ پیغمبر نے دعا کی تھی نا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اللہ نے فرمایا بھی دعا کو قبول کریں گے ہم۔ اب راز نہیں سمجھ آیا، بیٹا سامنے مر چکا ہے، اس وقت کتنی پریشانی ہوگی اللہ کے نبی کے لیے، ایک اس بات کی کہ بیٹے کی ہلاکت ہے، دوسرا اس بات کی پریشانی کہ رب کا وعدہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ اللہ نے وعدہ بھی کیا اور پورا بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ہمارے وعدے بالکل سچے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ انسان کے فہم کے اندر اتنا عروج نہیں کہ وہ اللہ کے ہر کلمے کی حکمت کو سمجھ سکے، وہ اگرچہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو پھر واضح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اے نوح وعدہ کیا تھا اولاد ہلاک نہیں ہوگی، تو یہ ہماری بات ٹھیک ہے، تو یا اللہ میرا تو بیٹا مر گیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ،
اے نوح وہ آپ کا اہل نہیں ہے، وہ تو آپ کے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا اللہ وہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سامنے اس کی پیدائش ہوئی تو وہ میری ذریت کا فرد ہے۔ اے میرے مولا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ حکمت نہیں سمجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کے اندر کفر موجود تھا، اس کے اندر اسلام کا نور موجود نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں یعنی مجھ رب کے ہاں پیغمبروں کی اولاد وہ اولاد ہوتی ہے کہ جو صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا، ساتھ تسلیم کا رشتہ بھی ہوتا ہے، ساتھ ماننے کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ اب حکمت سمجھے ذرا، اے پیغمبر آپ نے تو یہ سمجھا کہ خون ایک ہے، تو خون ایک ہے تو میری اولاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے ہاں اولاد ہونے کا مفہوم خون کے اندر وحدت نہیں ہے کہ خون ایک ہے تو اولاد دنیا داروں کے ہاں وہ ہوتی ہے، مگر مجھ رب کے ہاں آپ کے گھر کا وہ فرد وہ آپ کا فرد کہلائے گا جو خون بھی آپ کا ہو اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی کرنے والا ہو۔ اب یہ دوسرا پہلو حضرت نوح کے سامنے واضح نہیں تھا، انہوں نے خون کو سمجھا کہ اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا پہلو بھی واضح فرما دیا۔ اب آپ خود یہاں پر دیکھ لیں، قرآن جس وقت آپ سمجھنے بیٹھیں گے، اس مقام پر پہنچیں گے تو کیا سمجھیں گے پھر آپ؟ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کہیں گے اللہ نے وعدہ کیا اور وہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے، مگر اس کے مفہوم کے اندر، اس کی آیتوں کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس وسعت کو سمجھ سکے۔ جب اللہ نے یہ حکمت واضح کی تو اللہ نے فرمایا نوح دیکھ لیں، اب ہم نے آپ کے اہل کو بچا لیا نا، آپ کے اور بھی تو بیٹے ہیں، ہم نے ان بیٹوں کو ہلاک نہیں کیا، ہم نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ خون بھی ہیں اور آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ آیت دیکھ کر ڈر جانا چاہیے، محض خون کی نسبت نہیں بچائے گی، محض خون کی نسبت بچا نہیں سکتے، ورنہ جناب نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں اس روئے زمین کے اوپر، اور ان کا بیٹا ان کے سامنے ہلاک کیا گیا۔ انسان کی جب تک نسبت درست نہیں ہے، محض یہ کہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، تو اولادیں تو پیغمبروں کی بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو یہ میں نے عرض کر دیا، اس میں حکمت تھی تو اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول نہیں کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر میں دوسری طرف آتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے مولا قوم لوط پر عذاب نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت تھی، دعا قبول نہیں کرنی تھی، نہ قبول کرنے کے اندر رب کی بے شمار حکمتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم یہ دعا نہ کریں آپ مجھ سے کہ ان کو عذاب نہ آئے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا امر آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، عذاب آئے گا اور ٹلے گا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا، کیونکہ نبی نے دعا مانگی، رب نے روک دیا، اس میں میری حکمت ہے، تو میری حکمت کو جانو اے میرے پیغمبر۔ اپنی بات پر بار بار اصرار کیا، حضرت ابراہیم نے بار بار اصرار کیا، یا اللہ نہیں، میں دعا کر رہا ہوں، اے میرے مولا میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ذکر فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ تو چونکہ حکمت واضح نہیں تھی تو اللہ اپنے پیغمبروں کو بھی روک دیتا ہے۔ تو دعا قبول نہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ اللہ کے ہاں حکمت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوگی اس لیے رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔
اب یہ حکمتیں اگر پیغمبر کے ساتھ ہیں اس کا تعلق تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اگر ولی کا معاملہ ہو تو اللہ الہام اور خواب کے ذریعے ولی کو بتا دیتا ہے کہ یہ دعا اس لیے قبول نہیں کی، اس میں حکمت میری یہ ہے۔ اور بعض لوگ ان کو نہیں بتایا جاتا، بعض لوگوں کو خواب کے اندر اشارے ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے بات دعا مانگی ہوتی ہے ان کو خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اس کا یہ اشارہ ہے، اور بعض لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، رب جب دعا نہیں قبول فرماتا تو اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی روک دیا، روکا اور دعا کو قبول نہ کیا، فرمایا اے پیغمبر رک جائیں، بس آپ اس حکمت کو نہیں جانتے، میں خدا اس حکمت کو جانتا ہوں۔ تو بندے کا کام ہے بندگی کرنا، جھگڑنا بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام ہے صبر کرنا۔ بے صبری کرنے سے آج تک ہم کچھ کر تو نہیں سکے اور کچھ کر سکتے بھی نہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو ایسے معاملات کے اندر کھڑا کر دیتا ہے، ظاہر کے اندر ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس آزمائش کی وجہ سے، اور دائیں بائیں وہ لوگ ٹکرے مارتے ہیں کہ کہیں سے پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا اور وجہ کیا ہے۔ تو اللہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اپنے بندوں کو بھی نہیں بتاتا اس میں وجہ کیا ہے، اور دعائیں بھی بہت کی جاتی ہیں اللہ قبول بھی نہیں کرتا، اس کی بھی خاص وجہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو فرما بردار ہو اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکلیف میں، مصیبت میں اور عذاب میں دیکھنا اللہ خود بھی پسند نہیں فرماتا، خود بھی میرا رب پسند نہیں فرماتا، مگر نیک بندے بعض اوقات تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بڑی بڑی جگہوں سے دعائیں کی جاتی ہیں مگر ان کے لیے قبول نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ رب کے اور اس کے بندے کا کچھ راز چل رہا ہوتا ہے اندر، اور اللہ اس کے اندر کسی کی دعا کو جگہ نہیں دینے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے اس معاملے کے اندر کسی کی دعا نہیں قبول ہوگی، ایک خاص وقت ہے وہاں پر جا کے میں اس راز کو کھولوں گا اور پھر میں بتاؤں گا اس میں حکمت کیا تھی، میں نے اپنے بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کر رہا تھا۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا، اور بندگی کا مطلب ہے صبر کے ساتھ چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، جھگڑنا بندے کا کام نہیں ہے۔ اور مسلمان کو رب تکلیف میں دیکھنا میرا رب بھی پسند نہیں فرماتا۔ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے تو نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر، اور جس وقت رب اپنی نعمت روک کر رکھتا ہے اور بندہ صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، پیغمبروں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 17 ایک روایت کے مطابق اور 18 دوسری روایت کے مطابق سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ 17 یا 18 سال تک سارا قبیلہ بھی چھوڑ گیا، ارد گرد کے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، اور وجود کے اندر آبلوئے چھالے بن گئے، اور لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ جو بد باطن اور خبیث تھے وہ نفرت کرنے لگے۔ 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے اندر رکھا، اور تکلیف کے اندر رکھ کے پھر میرے رب نے فرشتوں کو جب بیماری ختم ہونے کا وقت آیا نا تو اللہ نے فرمایا بیماری دیکھو کہاں سے ختم کی۔ پھر پارہ نمبر 23 پڑھیں، ارکض برجلی کا ھذا مغتسل بارد شراب۔ اے پیغمبر یہ ایڑی جو ہے نا آپ کی ایڑی مارے زمین کے اوپر، جیسے انہوں نے زمین کے اوپر ایڑی ماری اندر سے پانی نکلا، ٹھنڈا پانی۔ میرے رب نے فرمایا اے ایوب آپ اس پانی سے غسل فرمائیں۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اللہ نے ساری بیماری دور فرما دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ رب نے ساری بیماری دور فرما دی۔ اب وہ بیماری کا علاج تو قدم کے اندر موجود تھا، بیماری کا علاج تو قدم کے اندر موجود تھا، مگر قدم کو ابھی لگنے کا، زمین پر ایڑ لگنے کا حکم نہیں تھا۔ 18 سال تک اولاد جتنی تھی، بیٹے بیٹیاں سب کے سب، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ سارا کا سارا کھلیان جو تھا جس میں گندم تھی، دیگر اناج تھا، سب ضائع ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں تک ایک بیٹے کی شادی تھی اور اس فنکشن کے اندر چھت گرا اور ساری اولاد ہلاک ہو گئی۔
یہ ایک پیغمبر کی بات سنا رہا ہوں میں. اس وقت سے تکلیفیں شروع ہوئیں اور 18 سال تک عرصہ تکلیفوں کے ساتھ چلتا رہا. اور اتنی تکالیف کہ بعض روایات میں ملائکہ نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیا، میرے مولا تیرا بندہ بہت تکلیف کے اندر ہے، اس کو شفا عطا فرما. تو جب پیریڈ پورا ہوا نا، وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور رب ان کو کیا جواب دیتا ہے؟ میں جانتا ہوں اس میں کیا حکمت ہے، تم نہیں جانتے، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور رب کے بندے وہ ہیں جو رب کے فرما بردار ہیں. اور علاج میں نے عرض کر دیا کہ وہ تو پاؤں کی ایڑی کے اندر موجود تھا، اور 18 سال تک تکالیف میں رکھا. اور رکھنے کے بعد پھر ایک جملہ جو قرآن کے اندر بہت امتیازی شان کے ساتھ چمکتا ہوا میں نظر آتا ہے. اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، نعم العبد ایوب، کتنا خوبصورت بندہ ہے میرا ایوب. میرا بندہ ایوب کتنا صابر ہے، کتنا اچھا بندہ ہے میرا. اور فرشتوں کو کہا دیکھیں اس بندے کا صبر کیسا ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو فرشتوں کے اندر مثال بنانا چاہتا ہے، دیکھو میرا صابر بندہ کیسا ہے، کیسا یہ میرا صابر بندہ ہے. شکوہ نہیں کر رہا، شکایت نہیں کر رہا، تکلیفوں میں بھی ہے، مصائب کے اندر بھی ہے، پریشانیوں کے اندر بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے. میرا کام قبول کرنا نہیں ہے. کوئی بھی ہو، جتنا مرضی بڑی حیثیت کا انسان ہو، اس کا کام صرف مانگنا ہے. بندگی اسی کا نام ہے. اور بندگی کے اندر تکرار ہوتا ہے، اصرار نہیں ہوتا. رب سے جھگڑا نہیں ہوتا، رب سے ناراضگی نہیں ہوتی کہ میں مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دے نہیں رہا تو ناراض ہونا شروع ہو جائے. اور کلمات کفر تک لوگ بول دیتے ہیں. جو شاکر بندے ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کے حوالے دینا، یہ فلاں کے حوالے دینا، بچوں کے خالق حضور آپ نہیں ہیں. بچوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بچوں کا رازق بھی اللہ ہے، اور بچوں کا محافظ بھی اللہ ہے. میں جتنی مرضی حفاظت کروں میں وہ حفاظت نہیں کر سکتا اللہ کو حفاظت منظور نہ ہو. اور جب اللہ حفاظت کرے تو رب شیر کے منہ کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت کر لیتا ہے. تو اللہ کے ہاں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور بے صبرہ انسان حکمتوں سے غافل ہوتا ہے. بندے کا کام صرف مانگنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ قبول کیوں نہیں کر رہا. آپ کو کیا معلوم، اگر تقدیر کھل کے سامنے آ جائے نا، اگر تقدیر کا ایک صفحہ، ایک دن کا صفحہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے کہ آج تقدیر کا فیصلہ ہمارے حق میں، آج یہ فیصلہ ہے، ہم لوگ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی بڑی حکمت ہے، رب نے تقدیر کو چھپایا ہوا ہے. اور بہت بڑے دل والے جو لوگ ہوتے ہیں، نیک، پرہیزگار، متقی لوگ، اللہ ان کے سامنے اپنی باتیں واضح کرتا ہے. کس وجہ سے؟ رب کو پتہ یہ بے صبرے لوگ نہیں ہیں، یہ بے صبرے نہیں ہیں، یہ میری حکمتوں سے، یہ لوگ عالم اور عارف لوگ ہیں، اور ان میں صبر ہے، اور ان کا امتیاز لوگوں کے اندر سے بہت اونچا میں نے رکھا ہے. اللہ پھر ان کے سامنے اپنی حکمتوں کو کھولتا ہے. میں یہ دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اور ایسا کیوں ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں نے تو پیغمبر کا حوالہ دیا. اللہ کے نبی سے زیادہ رب کی بارگاہ میں کس کی قبولیت ہے. اور پھر جناب ایوب علیہ السلام، اور 18 سال تک چھوٹا عرصہ نہیں ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر تکلیفیں کس کو آئی؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے پریشان کیے گیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑے محبوب بھی تو آپ ہی ہیں، اور تکلیفیں سب سے زیادہ آپ کو آئی؟ فرمایا اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ تحفے کے اندر اس کو تکلیفیں دیتا ہے، پھر بندہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد پھر اس کا مقام بلند ہوتا ہے. کیوں؟ زندگی مختصر ہے. عبادت کے ذریعے جو رب مقام دینا چاہتا ہے وہ مل نہیں سکتا. اللہ عبادت بھی ساتھ کرواتا ہے، ساتھ صبر بھی کرواتا ہے. پھر دونوں ذریعے سے اللہ نے وہ مقام دینا ہوتا ہے جس مقام کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا.
ادھر اللہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے، ادھر عبادت بھی کرواتا جاتا ہے، دونوں طریقوں سے دونوں پروں کے ساتھ اڑنا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ رب چھوڑ دیتا ہے، اللہ حفاظت بھی کرتا ہے، مگر وہ حفاظت ایسی کرتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، مگر وہ حفاظت کر بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ پیغمبروں پر بھی آئیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی احببت اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، حضور نے فرمایا دوبارہ کہو، کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اعد للفقر، پھر فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جا، فقر کے لیے تیار ہو جا۔ میرے آقا نے فرمایا جو رب سے سچا پیار کرتا ہے نا، اللہ سب سے پہلے اس بندے کو فقیر کر دیتا ہے، غریب کر دیتا ہے، تکلیفیں اس کے پاس جاتی ہیں دوڑتی ہیں۔ اور میں حدیث کا جملہ عرض کرتا ہوں ترجمہ، فرمایا تکلیفیں ایسے جاتی ہیں جیسے سیلاب اپنے مقام کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح جو مقام تو نے محبت سے لینے کی سوچ رکھی ہے، میری طرف سے تکلیف بھی تو برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پھر اللہ تکلیف دیتا ہے بندے کو، مگر وہ تکلیف مقام کے لیے ہوتی ہے، وہ تکلیف مرتبے کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ کو حدیث سے سمجھ آ گئی ہوگی بات، جو بندہ جتنا لاپرواہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی تکلیفیں کم ہوتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے جب رب پکڑتا ہے اس کو گناہوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے مصیبتیں اس کے اتنا قریب ہوتی ہیں، رکاوٹیں اس کے اتنا قریب ہوتی ہیں۔ آپ اللہ والوں سے دعا کرواتے ہیں نا، کبھی اللہ والوں سے بھی تو پوچھیں آپ کی زندگی میں تکلیفیں کتنی ہیں، تو اگر وہ آپ کو بتائیں تو آپ اپنی بتانا ان کو چھوڑ جائیں۔ ہاں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کی زندگی میں مصائب کتنے ہیں اور تکلیفیں اور رکاوٹیں کتنی ہیں، تو آپ اپنی بتانا چھوڑ جائیں۔ آپ تو ایک دو لے کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کتنی سینکڑوں کے اعتبار سے اٹھائی ہوتی ہیں تکلیفیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت پیدا کر چکا ہوتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، اور جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ تکلیف اٹھانا جانتے ہیں، پھر مصیبت اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ تکلیف بعض لوگوں کو آتی ہے چند دنوں کے اندر یوں اوپر سے نیچے گرتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے، بوجھ جب پڑتا ہے ان کے اوپر تو اپنا وجود سنبھال نہیں پاتے، کہتے ہیں یہ چھوٹی سی پریشانی ہے تو اتنا ویٹ کم ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ویٹ کم ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق پورا نہیں تھا۔ تکلیف نے اس بندے کو پکڑ کے لال پیلا کر دیا، تکلیف نے اس کو کمزور کر دیا، مگر جو رب کے بندے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے، کربلا کے اندر 70 شہادتیں امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں۔ یہ بھی تکلیف تھی نا، اور کتنی بڑی تکلیف تھی، اور ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت اپنے چھوٹے بچے، بڑے بچے، بھتیجے، اپنے رشتہ دار کٹتے ہوئے خود میدان کے اندر سے اٹھا کے تو خیمے کے اندر لا کے رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے صبر کی اللہ تعریف قرآن میں فرماتا ہے۔ تو جو بندہ رب کا جتنا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو میں نے واضح کیا، اللہ جب کسی کی دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اور وہ ضروری ہی نہیں کہ وہ حکمت بندے کو بتائے بھی، بعض اوقات خواب میں بتا بھی دیتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی بتاتا۔ اور ایک دعا قبول نہ ہونے کی جو اہم وجہ ہے، میں نے کہا 2-3 وجوہات ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک اہم وجہ دعا قبول نہ ہونے کی وہ گناہ بھی ہوتے ہیں، اور بندے کو حکمت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر حکمت کی طرف جائے گا تو اپنے آپ کو گناہوں سے خالی سمجھنا شروع کرے گا، اور اپنے حق میں حکمت سمجھے گا کہ میں تو بہت نیک ہوں اور اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا، اس میں کوئی حکمت ہے اس کی۔ مجھے بندگی کے لائق یہی بنتا ہے کہ میں یہ کہوں میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جو لوگ معافی نہیں مانگتے اپنے گناہوں سے، ان کی دعاؤں کے اندر بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں، بے شمار رکاوٹیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوتا ہوں، جب بندہ نیک بننے کی نیت کرتا ہے، یہ نوافل کی طرف دوڑتے ہیں، تسبیحات کی طرف دوڑتے ہیں،
قرآن پاک کی تلاوت کی طرف دوڑتے ہیں. جو اندر زہر ہے اس زہر کو نہیں نکالتے پائے. وہ زہر کیا ہے؟ وہ گناہ کی سیاہی ہے. وہ زہر کیا ہے؟ وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں، ان کی موجودگی ختم نہیں کرتے. ہم رب کو ناراض بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں. جو بچہ ہوم ورک نہیں کرتا اس کو شاباش کیسے ملے گی؟ تو رب نے جو کام دیا ہے جس نے کیا تو ہے نہیں. ابھی تک نمازیں نہیں پڑھ رہا، ابھی تک سچ نہیں بول رہا، ادھر سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ادھر سے غیر محرم عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا دعا مانگی اور آپ نے کیا نماز پڑھی؟ یہاں سے مسجد سے باہر نکلے نگاہ پھر آلودہ ہو گئی، نگاہ پھر گندی ہو گئی. 5 منٹ جو بندہ بندگی کا لطف نہ لے سکے، 5 منٹ جو بندہ بندگی کے معاملات پر کھڑا نہ ہو سکے اور شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرے یا اللہ تو میری دعا قبول نہیں کرتا. تو دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ گناہ کی موجودگی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو لوگوں نے کہا حضور دعا کریں بارش ہو. آپ نے دعا کی، فرمایا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے. قوم نے کہا حضور ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں، کہنے کو تو آپ گناہ کی معافی کی کر رہے ہیں. فرمایا جب رب گناہ معاف کرتا ہے نا پھر اللہ اپنی رحمت عطا کرتا ہے. فرمایا گناہ معاف کرواؤ، اپنے گناہ معاف کرواؤ پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. گناہ کی وجہ سے رکاوٹ ہے. جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو اپنا نفس اس کو جھانکنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. جو بندہ تائب رہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں جلدی سے جلدی قبول ہو، وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی ضرور تسبیح پڑھا کرے اور دن میں 500 مرتبہ پڑھا کرے. اور 1 مہینے کے بعد آپ خود اپنا رزلٹ دیکھیے گا. آپ جس وقت رکاوٹ دور ہوگی نا پھر اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے پھر. اور آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، مصلی کے اوپر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 10 منٹ 15 منٹ لوگ مصلی کے اوپر بیٹھتے ہیں نا ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں. کئیوں گھٹنے درد شروع ہو جاتے ہیں، کئیوں کی پنیوں کا درد شروع ہو جاتی ہے، کئیوں کے کمر کو درد شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ساری ساری رات مراقبے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ فرق کبھی جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل میں لاپرواہی ہے، دل میں اللہ کی محبت ابھی جمی نہیں ہے. جن لوگوں کے دل میں رب کی محبت جم جاتی ہے وہ مصلی پہ بھی جم جاتے ہیں. اور جو لوگ جن کے دلوں میں رب کی محبت نہیں جمتی مصلی ان کو اچھال کے پھینک دیتا ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں جماعت اتنی لیٹ ہو چکی ہے، نماز اتنی لیٹ ہو چکی ہے، ادھر توجہ گئی مگر ادھر توجہ نہیں گئی کہ آج تک جو میرے پاس یہ علم کی بات نہیں تھی یہ مجھے مل گئی ہے اور اس کی وجہ سے میری غفلت دور ہوگی اور مجھے مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو گیا 15 منٹ زیادہ. ادھر توجہ نہیں جاتی کیونکہ دل میں غفلت بہت زیادہ ہے. مسجد میں بیٹھنا 10-15 منٹ معمول سے زیادہ وزن لگتا ہے، بھاری لگتا ہے. مصلی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اضطراب شروع ہو جاتا ہے، کب میں اٹھوں، تکلیف. یہ لاپرواہی ہے، یہ گناہ ہے جو اندر لڑ رہے ہیں، جو بیٹھنے نہیں دے رہے. ایسے بندے کے لیے مشورہ ہے وہ توبہ زیادہ کرے. جتنی توبہ کرے گا اتنی سیاہی دھلے گی اور جتنی سیاہی دھلے گی رب کی محبت جب اندر جم جائے گی تو پھر مصلی پر بھی تم بھی جم جاؤ گے. مصلی پر نہ جمنے کی وجہ انسان کی کوتاہیاں ہیں اور کوتاہیاں وہ ہیں جو کئی مرتبہ نظروں میں ہوتی ہیں. کئی مرتبہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ وہ واضح کر میرے گناہ میری ذات پر جو تیری ناراضگی کا سبب بنے ہوئے ہیں. یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور ہم نے تو بزرگوں سے یہ بات سیکھی ہے، ہم نے صحابہ کرام سے بھی یہ بات سیکھی ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا اللہ اس کو اس کے گناہ اس کے اوپر واضح کر دیتا ہے. اس کے گناہ اس کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک ادھر ہے تو 4 ادھر ہے، اس کے اوپر انگلی ہے مگر اپنے گناہوں پر انگلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اس بندے سے ناراض ہے جو دوسروں کے گناہ دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا اللہ اس کو اس کا باطن دکھاتا ہے. پھر
جب وہ اپنا باطن دیکھتا اس کو اپنے آپ سے فراغت ہی نہیں ملتی. جب فراغت نہیں ملتی وہ دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ آج آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. کس وجہ سے؟ رب کی ناراضگی ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے آپ دوسروں کو دیکھنا چھوڑیں گے، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے. جب تک یہ کیفیت نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے. جب یہ کیفیت بن گئی کہ میں کیا کرتا ہوں، میرے راز، میرے گناہ کیا ہیں، میں تنہائی میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، میں آنکھوں کو کتنا میلا کرتا ہوں، کانوں کو کتنا میلا کرتا ہوں، دل کو کتنا میلا کرتا ہوں میں. جب اپنا آپ نظر آنا شروع ہوگا نا، پھر دوسرے نظر نہیں آئیں گے. اور جب دوسرے نظر نہیں آئیں گے تو یہ مقام شکر ہوگا. پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا، یا اللہ تو نے توفیق دی، مجھے اپنا آپ نظر آنا شروع ہو گیا. بات کام کی ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح. تو جو اچھی بات ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ دعا کرنی چاہیے. جزاک تو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے میرے گناہوں پر مطلع فرما. اس سے پہلے کہ میرے گناہ کھلے معاشر کے اندر، وہ میرے ماں باپ سنیں، میرے دوست احباب سنیں، میرے بیوی بچے دیکھیں، اس رسوائی سے مجھے بچا اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.